نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے اور اللہ ہمارے ایمان میں برکت اور ترقی عطا فرمائے. ایمان اور اعمال صالحہ پر بات چل رہی تھی کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی کتنی ضرورت ہے. ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان بغیر عمل کے مقبول نہیں. ایمان بغیر عمل کے مقبول نہیں اور نہ ہی کوئی عمل بغیر ایمان کے مقبول ہے. یعنی دونوں چیزوں کا آپس میں جوڑ ہے کہ اگر ایمان ہے اور عمل صالح بھی اس کے ساتھ ہے تو ایسا ایمان اللہ کے یہاں مقبول ہے. اور اگر کوئی عمل تو اچھا کر رہا ہے لیکن ایمان اگر نہیں ہے تو پھر اس کا عمل بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. اس حدیث پاک سے جس طرح ایمان اور اعمال صالحہ کا آپس میں جوڑ اور تعلق سمجھ میں آتا ہے، اسی طرح اس سے ایمان کی اہمیت کا اندازہ بھی خوب ہوتا ہے کہ کوئی بھی صالح عمل اس کے بغیر قبول نہیں. ایمان کے بغیر یہ تمام اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے. بس اگر کوئی کافر زندگی بھر اچھے اعمال کرتا رہا مگر ایمان کی دولت سے بہرہ نہیں تھا تو اس کی یہ ساری محنت بیکار ہے. اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ ایمان بغیر عمل کے مقبول نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کی قبولیت تامہ نہیں ہوگی، بلکہ نفس ایمان کی اتنی برکت نصوص سے ثابت ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانے سے بچ جائے گا. یعنی کوئی گنہگار آدمی ہے اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ اس کے پاس نہیں ہے لیکن ایمان اس کے پاس موجود ہے، اور اسی حالت میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو قیامت میں اسے اس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی. لیکن جو بغیر ایمان والا ہے وہ بغیر ایمان والا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن یہ ایمان والا جو بندہ ہے جب اس کی سزا پوری ہوگی، اور سزا بھی کیا پوری ہوگی کہ اسے جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ گناہوں کے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے ڈالا جائے گا. اسے عذاب کے لیے نہیں ڈالا جائے گا، تعذیب کے لیے نہیں بلکہ تہذیب کے لیے. جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے، اس کپڑے کو واشنگ مشین میں لانڈری میں ڈالتے ہیں اور اس کو چکر لگتے ہیں، رگڑے لگتے ہیں، تو کوئی یہ کہے کہ یہ کپڑا جو اس میں ڈالا ہے تعذیب کے لیے ہے، نہیں، تعذیب کے لیے نہیں ہے، تہذیب کے لیے ہے کہ اس کا میل کچیل دور ہو جائے اور وہ اس قابل ہو جائے کہ دوبارہ اسے بدن پر پہنا جا سکے. تو ایمان اگر انسان بچا کر اپنی قبر تک لے گیا، اس ایمان کی برکت یہ ہوگی کہ کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. لیکن جس طرح دنیا کے اندر ہم دنیا کی مادی چیزوں پر قناعت نہیں کرتے. ایک آدمی ہے، اگر وہ 10,000 کماتا ہے
وہ چاہتا ہے کہ میری 50,000 آمدنی ہو جائے، 50,000 والا چاہتا ہے کہ میری 1 لاکھ ہو جائے، 1 لاکھ والا چاہتا ہے کہ 10 لاکھ ہو جائے، چھوٹا مکان ہے تو بڑا مکان ہو جائے۔ تو دنیا کے معاملے میں انسان کسی قلیل مقدار پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ زیادہ چیز کو، اچھی چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر پسند کا یہ جو معیار ہے، پسند کا یہ معیار دنیا تک محدود نہیں ہونا چاہیے، اسے آخرت تک لے جانا چاہیے۔ اور جیسے دنیا کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ دنیا کے بارے میں ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہاں ہمیں کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے، صحت بھی حاصل رہے، مال بھی حاصل رہے، اولاد بھی اچھی ہو، مکان بھی اچھا ہو، کاروبار بھی اچھا ہو۔ تو دنیا کے اندر ہم ہر اچھی چیز کے طالب ہوتے ہیں۔ تو دنیا کی تکلیف یا دنیا کا دکھ یا دنیا کا سکھ عارضی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اگر کوئی سکھ کی حالت میں ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے، اور کوئی دکھ کی حالت میں ہے، تکلیف کی حالت میں ہے، وہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ لیکن آخرت کی جو تکلیف ہے وہ ایسی تکلیف ہے کہ اس کا تحمل انسان نہیں کر سکتا، اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کو کھول کر بیان کیا کہ دیکھو جہنم کا عذاب کیسا ہے، وہاں کی پکڑ کیسی ہے، اس آگ کی شدت کیسی ہے، کہ یہ دنیا کے اندر جو آگ ہے اس جہنم کی آگ سے 70 گنا اس کی جو تاثیر ہے، اس کی جو حدت ہے وہ کم ہے، اور جہنم کی آگ 70 گنا اس سے زیادہ اشد ہے۔ اب کہ دنیا کی آگ میں اگر کسی کو کہا جائے کہ بھئی ذرا آدھے منٹ کے لیے انگلی تو رکھ دو، تو کوئی رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ تو جب یہاں کی تکلیف انسان برداشت نہیں کر سکتا تو پھر جہنم کی تکلیف وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو دنیا تک محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیسے دنیا کی راحت کے طالب ہیں، اور شریعت اس راحت سے منع نہیں کرتی۔ اگر کوئی آدمی حلال ذرائع سے دنیا کی آسائش، آرائش کو حاصل کرتا ہے، دنیا کی راحت کو حاصل کرتا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی جو راحت ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ مثلا یہ دنیا کا کھانا، یہ دنیا کا لباس، یہ دنیا کے مکان، یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا گزر بسر نہیں ہے۔ کھانا بھی چاہیے، لباس بھی چاہیے، مکان بھی چاہیے، ساری چیزیں چاہیے، لیکن ان نعمتوں کو استعمال تو کرنا چاہیے، لیکن آخرت کی نعمتوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جب دنیا کا لباس پہنے تو آخرت کے لباس کا تصور کرے، جنت کے لباس کا، کہ جنت کا لباس کیسا ہوگا۔ دنیا کی کھانے کی نعمتوں کو استعمال کرے، پینے کی نعمتوں کو استعمال کرے، تو جنت کی نعمتوں کا تصور قائم کرے کہ جب یہاں کے کھانے اتنے لذیذ ہیں اور یہاں کے ڈرنکس اتنے لذیذ ہیں، مشروبات، تو جنت کے کیسے ہوں گے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ جب دنیا کے مکانوں میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر اپنی راحت اور آسائش کے سامان کو جمع کرتے ہیں اور اس سے ہمیں راحت حاصل ہوتی ہے، تو بھی جنت کا مکان کیسا ہوگا۔ اور جب آدمی اس جنت کی نعمتوں کو سوچتا ہے، اس کی رغبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، رغبت، اور جب رغبت پیدا ہوتی ہے آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس نعمت کو حاصل کیا جائے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی چیز کی رغبت انسان کے دل میں آتی ہے، کہتا ہے جی میں نے تو ٹویوٹا کرولا کار خریدنی ہے، اب اسے دھن لگ گئی وہ خرید کے رہتا ہے۔ کہتا ہے جی ہونڈا موٹر سائیکل خریدنی ہے، اسے دھن لگ گئی وہ خرید کے رہتا ہے۔ کوئی اس سے کہے کہ بھائی سوزوکی بھی تو کار ہے نا، تو ٹویوٹا کوئی لینا ضروری تو نہیں ہے، کہتا نہیں میں نے ٹویوٹا ہی لینی ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ معیار ہے کہ وہ دوسرے کی بات کو پسند نہیں کرتا، اور جس چیز کی دھن لگ جائے اسے حاصل کرتا ہے۔
اسی طرح جب آدمی جنت کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اس کے دل میں ایک دھن پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جنت کیسی جنت ہے، اس کی نعمتیں کیسی ہیں، کہ جنت کے محلات کیسے ہوں گے کہ وہ پانی پہ ہوں گے لیکن بغیر ستون کے ہوں گے۔ اب وہ کیسے روکے ہوئے ہوں گے وہیں جا کے پتہ چلے گا۔ اور عجیب عجیب اس کی مثالیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کی اینٹیں جو ہوں گی وہ سونے، چاندی اور زمرد کی ہوں گی، اس کا جو گارا ہوگا جس سے ان اینٹوں کو چپکایا گیا ہوگا، لگایا گیا ہوگا، وہ گارا مشک کا ہوگا۔ دنیا میں مشک نایاب ہے، کوئی اصلی مشک لینے جائے تو ملتا نہیں، اور اگر ملتا ہے تو کس قدر مہنگا ہے۔ اور جنت کے محلات کی اینٹوں کا جو گارا ہوگا وہ مشک اور عنبر ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے وہ جنت کیسی ہوگی، اور اس جنت کی حور کیسی ہوگی کہ وہ 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوگی، 70 جوڑے اس کے بدن پہ ہوں گے، لیکن کیفیت یہ ہوگی کہ اتنی لطافت ہوگی کہ 70 جوڑوں میں سے بھی اس کی ہڈیوں کا گودا نظر آ رہا ہوگا، اتنی لطافت ہوگی۔ اور یہ کیفیت ہوگی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی حور اپنے دوپٹے کا آنچل اگر دنیا کے اندر اس کو لٹکا دے تو اس سورج کتنی چمک ہے، اس کی کتنی روشنی ہے، اس آفتاب کی جو روشنی ہے وہ مان پڑ جائے، اور اگر وہ جنت کی حور اس زمین پہ تھوک دے تو اس کے تھوک کا ہی اثر ہے کہ ساری دنیا معطر ہو جائے۔ ایسی ایسی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں جمع کی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل دماغ پہ اس کا وسوسہ گزرا کہ وہ نعمتیں کیسی ہوں گی۔ تو جب ان نعمتوں کو آدمی یاد کرتا ہے، اس کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اس کے حصول کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اور اس کے حصول کی کوشش کا ذریعہ کیا ہے؟ یہی عمل صالح ہے، نیک عمل ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی آدمی بد عملی کا شکار ہے، عمل میں کوتاہی ہے، عمل کرنے کو جی نہیں چاہتا، بے راہ روی کی زندگی گزر رہی ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کو سوچنا چاہیے کہ وہ جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، وہ قبر کا عذاب کیسا ہوگا، وہ میدان حشر کیسا ہوگا کہ جہاں یہ سورج جو کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے وہاں سوا نیزے پر ہوگا، سروں کے اوپر ہوگا، اور یہ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور لوگ پسینے کے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے کہ پسینہ جسم سے بہہ رہا ہوگا، اور ہر آدمی بقدر اپنے گناہوں کے پسینے کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پنڈلی تک ہوگا، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا زانو تک، کسی کا ناف تک، اور کسی کا یہاں پہ باچھے ڈالے میں ہوگا۔ یہ کیفیت ہوگی، اور پسینے کا عذاب ایسا ہوگا کہ لوگ یہ چاہیں گے کہ کسی طرح سے ہمیں چاہے جہنم میں ڈال دیا جائے، اس عذاب سے ہمیں نجات دی جائے۔ پھر جہنم کا عذاب، اس کی آگ کی شدت، اس جہنم کی گہرائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز اگر اوپر سے چھوڑ دی جائے، کوئی پتھر اوپر سے ڈالا جائے، اس جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ 70 برس میں وہ پتھر نیچے پہنچے گا، اتنی اس کی گہرائی ہے۔ پھر اس کی آگ کی شدت ہے، اور یہ کیفیت ہوگی کہ جب جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے تو جہنم پکار رہی ہوگی، حل میں مزید، حل میں مزید، یا اللہ اور مجھ میں ڈالیے، اور مجھ میں ڈالیے۔ تو اس کے عذاب کا تحمل نہیں کر سکتے۔ پھر جہنمیوں کی غذا کیا ہوگی؟ جہنم کے پتھر، جہنمیوں کا خون اور پیپ وہ انہیں پلایا جائے گا، کھلایا جائے گا، یہ ان کی غذا ہوگی۔ تو جب آدمی اگر اس کی زندگی کے اندر بے راہ روی ہے، بے خوفی ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، نیکی سے بھاگتا ہے، گناہ پہ طبیعت چلتی ہے، اسے اللہ کے عذاب کو سوچنا چاہیے، اللہ کی پکڑ کو سوچنا چاہیے۔
جب آدمی اللہ کی پکڑ کو سوچتا ہے، ان عذابوں کو سوچتا ہے، پھر دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ دنیا میں تو میں اتنا کمزور ہوں کہ سر میں درد ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتا، تھوڑا سا بخار آ جائے تو برداشت نہیں ہوتا، کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، تو پھر میں جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے کہ جب یہ فکر انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو ایک ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ ڈر اور خوف رکاوٹ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور اتنا ہی ڈر اور خوف چاہیے کہ جو اللہ اور اس بندے کی نافرمانی جو ہے، اس بندے کی نافرمانی بس اس کے درمیان یہ رکاوٹ بن جائے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کے قریب نہ جائے۔ تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ بات اس پر چل رہی ہے کہ کوئی سوچے کہ یہ ایمان تو میرے پاس ہے نا، تو اگر گناہ کے ساتھ بھی چلا گیا تو کیا ہوا، تو وہاں پہ کبھی نہ کبھی تو جہنم سے نکال لیا جاؤں گا، جنت میں داخل کر دیا جاؤں گا۔ تو جو جہنم میں جائے گا، پہلی بات تو یہ کہ اگر ایمان تیرے پاس ہے تو اس بات کی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے کہ موت تک یہ سلامت رہے گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کر کر کے اس ایمان کی جڑیں کھود رہا ہے، اس ایمان کی جڑوں کو کمزور کر رہا ہے، تو یہ تو ایک جھٹکے کا بھی نہیں ہے، ایک ہوا کا جھونکا اسے بہا کے لے جائے گا۔ تو کیا گارنٹی ہے کہ موت تک تیرا ایمان باقی رہے گا؟ تو نفس ایمان پر کیوں قناعت کرتا ہے؟ اس ایمان کو تقویت کیوں نہیں دیتا، قوت کیوں نہیں دیتا، اس ایمان کو بڑھاتا کیوں نہیں ہے؟ تو کبھی اس آسرے میں نہیں رہنا چاہیے، اس خوش فہمی میں کہ ہاں ایمان والے تو ہیں نا، تو کبھی نہ کبھی تو جنت میں چلے جائیں گے۔ کچھ نہیں پتہ، یہ ایمان بہت کمزور سا ایمان ہے، جس کی جڑوں کو گناہوں سے خود کھود رہا ہے، اس کی جڑوں کو کمزور کر رہا ہے۔ اب یہ باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا، یہ اللہ جانتا ہے۔ ڈرنے کا مقام، اس لیے وہی بات فرما رہے ہیں کہ نفس ایمان کی اتنی برکت تو ثابت ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانے سے بچ جائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ محض اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو بغیر ایمان حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دیں اور اس کے اعمال پر نظر نہ فرمائیں، تو ان کے فضل و کرم اور رحمت و بخشش سے کچھ بعید نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اپنے عمل سے نہیں جائے گا، اللہ کے فضل سے جائے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، عجیب سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی، یعنی کہ آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی یہ سوچے جب اللہ کے فضل سے جائیں گے تو پھر کوئی سوچنے لگے کہ عمل بیکار ہے، پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو فضل کرنا ہوگا تو کر دے گا، تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ شیطان یہ دھوکہ ڈالتا ہے، اس وسوسے کا، اس کا خیال دل میں ڈالتا ہے، کیونکہ عادت اللہ یہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، جس کو چاہے بغیر حساب کے جنت دے دے، کو ان سے سوال نہیں کر سکتا اسے کیوں جنت میں بھیج دیا۔ وہ قادر ہے، مالک ہے، جو چاہے جیسا چاہے وہ کرے۔ لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ کا جو فضل ہوگا وہ عمل پہ ہوگا، وہ عمل پہ ہوگا۔ اور پھر جیسا ہمارا عمل ہے، ٹوٹا پھوٹا سا، ناکارہ سا، تو اس ناکارہ پر بھی اگر اللہ کا فضل ہو جائے تو بھائی بڑا بسا غنیمت ہے۔ تو جیسا بھی عمل ہے، کمزور سا ہے، ناکارہ سا ہے، ہاں عمل کی اصلاح کی فکر تو کرنی چاہیے، لیکن اس عمل کو بیکار سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کوئی یہ کہ جی میری کیا نماز ہے، کیا اس کا نماز کا فائدہ ہوگا؟ نہیں بھائی، فائدہ ضرور ہوگا۔
ہاں اس نماز کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرو، لیکن اگر وہ نماز بہتر نہیں ہوتی، کمزور درجے کی ہے، لیکن اسے چھوڑنا پھر بھی نہیں ہے۔ اس کمزور درجے کے عمل پر بھی اللہ کا فضل ہو جائے گا، اللہ یہ دیکھے گا کہ کرتا تو تھا نا۔ تو اس لیے آج کا سبق یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ عمل کس چیز کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی غذا بنتا ہے، یہ ہمارے ایمان کو قوت پہنچاتا ہے، ہمارے ایمان کو یہ بڑھاتا ہے، اور جو چیز انسان کے ایمان کو بڑھانے والی ہو اس کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی قدر دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، یا اللہ ایمان کی حفاظت کا فکر عطا فرما، اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہمیں کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا نہ فرما۔ یا اللہ موت تک ہمارے ایمان کو سلامت فرما۔ اے اللہ موت تک اس ایمان میں برکت اور ترقی عطا فرما، ایمان پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما، اس ذکر حبیب کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا۔ یا اللہ آپ کے طریقوں کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا۔ اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ اس ذکر حبیب کی برکت سے سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔
یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کے گھروں میں یا اللہ چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی برکت اور فراوانی عطا فرما۔ یا اللہ ہر ابتلا سے، آزمائش سے حفاظت فرما، گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبت الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنا، صدقہ جاریہ بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك۔